अस्सलाम वालेकुम। कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर मोहतरम हिशाम भाई उनके ट्रंप के नाश्ते के बारे में बहस चल रही है, लेकिन आज मैंने मोहतरम अतीकुर रहमान अलवी भाई उनकी एक वीडियो इसी मामले के बारे में देखी तो फिर मुझसे रहा ना गया कि मैं इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ ना दूं। आप सबसे पहले ये मोहतरम अतीकुर रहमान अलवी भाई की इस ट्रंप के नाश्ते के बारे में ये वीडियो देखें। मुसलमानों ने दावत की थी, सारे मजाहिब को इकट्ठा किया और कहा कि तुम अपने अपने मजहब के ऊपर लगने वाले इतराजात के जवाब दो। अगर तुम क्या जावे भाई जान इस जगह आओ यहूदियान के, ईसाईयान के, हिंदुआन के, सिखान के, कादियानियान के, मज़हियान के तुम्हारे को सवाल करेंगे, तुम अपने इस्लाम का दिफा करो। तुम जाना चाहिए कि नहीं? उठे जाना तो सवाब है, उठे जाना तो सवाब है। वहां सारी दुनिया के हर मजहब के बंदे को बुलाया गया और कहा गया खुलेआम दूसरे मजहब के ऊपर जो तुम्हें इतराज है करो, और दूसरों को कहा भी अपना दिफा करो, जवाब दो। इस वीडियो के अंदर मोहतरम अतीकुर रहमान अलवी भाई क्या कह रहे हैं? पहले वो कह रहे हैं कि ये नाश्ता मुसलमानों की तरफ से इसका इंतज़ाम किया गया था और इसका मकसद क्या था कि तमाम मज़ाहिब वाले आएं, वो अपना अपना बयानिया रखें और दूसरे वाले उनका रद्द करें। खुलेआम इजाज़त थी सबको ये बात करने की, और ये तो ऐन सवाब का काम था, ये तो लाजिम था, ज़रूरी था इसमें शिरकत करना। ये वो बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। और मैं यही समझता हूं हुस्ने ज़न रखते हुए कि उनमें मुनाफ़कत नहीं थी बल्कि लाइल्मी थी। अभी मैं आपके सामने बात रखता हूं, आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या थी। आप ये जो नाश्ता करवाने वाली तंजीम थी उसकी वेबसाइट मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। उस तंजीम का नाम नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट फाउंडेशन है और वेबसाइट उनकी है एन, नेशनल से एन और प्रेयर से पी और ब्रेकफास्ट से बी और आगे foundation.com, या वेबसाइट पे जाके देख लें। उस वेबसाइट के दूसरे टैब के अंदर उनका विजन लिखा हुआ है। उस विजन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमारा विजन क्या है? टू प्रोमोट एंड शेयर द आइडिया ऑफ, कि हमारा विजन या निस्बुल एन मकसद यह है कि हम प्रोमोट करें और शेयर करें। कौन सा आइडिया? द आइडिया ऑफ गैदरिंग टुगेदर, लोगों को इकट्ठा करना। किस में, किस सिलसिले में? इन द स्पिरिट ऑफ जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात, ईसा अलैहिस्सलाम के जज्बे के तहत लोगों को इकट्ठा करना। अब कौन सा जज्बा ईसा अलैहिस्सलाम का? वो उससे विजन से अगला टैब खोलें, अगला टैब है हिस्ट्री का, हिस्ट्री पे क्लिक करें। अगला टैब के अंदर क्या लिखा हुआ है कि ये जो 1935 में यूएसए के अंदर ये बिजनेसमैन ने, ये मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर ये तंजीम शुरू की नाश्ते की, और इसका मकसद आगे लिखा हुआ है कि ये स्पिरिट वही है, ये आइडिया उसी से लिया गया जो ईसा अलैहिस्सलाम ने नाश्ता करवाया था। किनको? ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था उनके नजदीक, तो उस वक्त उनके 12 हवारियों में से एक हवारी था पीटर, पितरस जिसको कहते हैं। उस हवारी ने इनकार कर दिया था ईसा अलैहिस्सलाम को पहचानने से, हुक्मरानों के सामने डर के, और एक दफा नहीं 2 दफा इनकार कर दिया था कि नहीं मैं तो इसको पहचानते नहीं हूं, ये कौन है पता नहीं। तो वो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। लेकिन बाद में उनके नजदीक जब ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दी गई और फिर वो जिंदा हुए, तो उन्होंने साहिल समुंदर पे सारे हवारियों को बुलाया, उनको मछली का नाश्ता करवाया और अल्लाह की कुदरत दिखाई, खुदाई कुदरतें दिखाई अपनी। और वो नाश्ता जब करवाया तो उसको, पितरस को वहां पे माफ किया गया कि तुमने ये गलती की थी, तुम्हें नाश्ते पे बुलाया गया है, तुम्हारी गलतियां माफ करके यहां पे तुम्हारे साथ अब सुलह की जाती है। ये लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, ये वहीं पे लिखा हुआ है उस हिस्ट्री के अंदर। और उसी हिस्ट्री के आखिर पे क्या लिखा हुआ है, एंड पे जाके पीपल आर फाइंडिंग, आखिर पे लिखा है कि ये जो अब हम सारी हिस्ट्री लेके और ये सारा नाश्ता वही ईसा अलैहिस्सलाम का चला रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके उनकी गलती बता के फिर उनको सीधे रास्ते पे ला रहे हैं। अब हो क्या रहा है इसके बाद? पीपल आर फाइंडिंग, लोग ये समझ रहे हैं, फाइंडिंग, उनको ये पता चल रहा है क्या? अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग जो अकीदे की थी हमारी जीसस की, जो ईसाइयों का अकीदा है उसकी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस यानी उसके ऊपर यकीन। कुल आमन तो बिल्लाही तुम मुस्तकिम, अल्लाह के नबी ने कहा था ना कि उसका अंडरस्टैंडिंग यानी आमन तो बिल्ला यानी ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाना, उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, फिर उसके ऊपर कॉन्फिडेंस, इतमाद,
سو مستقیم وہ چیز ان کے اندر آ جائے. اور پھر ہوپ فار فیوچر, فیوچر کی ہوپ ان کو پتہ چل جائے. کس طریقے سے؟ آگے کیا لکھتے ہیں؟ تھرو, یہ سارا جو کام کرنا ہے عقیدے کا اور معاملہ عیسائیوں کا, کس طریقے سے کرنا ہے؟ تھرو ڈیپننگ ریلیشن شپ. وہ ڈیپننگ ریلیشن شپ کے ذریعے کرنا ہے ود ایچ ادر اینڈ ود جیزس. جیزس کے ساتھ ہمارا ڈیپننگ ریلیشن شپ ہوگا, آپس میں ڈیپننگ ریلیشن شپ ہوگا, تب یہ سارا عقیدہ عیسائیت کا سب کے اندر گہرائی میں پیوست ہو جائے گا. یہ ہے اصل چیز وہاں پہ وہ بتائی جا رہی. اور ہم کہتے ہیں یہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے, اس کے مکالمے کے لیے مسلمانوں نے یہ چیز ارینج کی تھی. مجھے یقین ہے کہ ہمارے بھائی عتیق الرحمن علوی بھائی لازمی اس کے اوپر رجوع کریں گے, کیونکہ میں جانتا ہوں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جب علم آ جاتا ہے پھر وہ اس پہ اصرار نہیں کریں گے اور کھلے عام کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, لا علمی تھی اور ایسا معاملہ بالکل نہیں تھا, وہاں پہ کوئی اجازت نہیں تھی. کہتے ہیں جی وہاں اجازت تھی کھلے عام بات کرنے کی, بالکل اجازت نہیں تھی. یہ تو انہوں نے اپنے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ناشتہ کے لیے بلایا, اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی غلطی بتا کے ان سے تسلیم کروایا, انہوں نے وہاں پہ ان کو بلا کے ان کی غلطی بتائی کہ تمہارے سارے مذاہب یہ غلط ہے, یہ بریک فاسٹ کرو اور پھر پریئر کرو ان دا اسپرٹ آف جیزس. جیزس کے جذبے کے تحت یہ پریئر کرنی ہے, دعا کرنی ہے امن کی ساروں کے لیے. یہ وہاں لکھا ہوا ہے, آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ تو پہلی چیز میں نے جو ان کی اصلاح کی, ان کو پتہ نہیں تھا. دوسری ایک اور چیز انہوں نے بتائی, جو اعتراض کرتے ہیں کیا آج تک ساڈا کوئی حکمران نہیں ہوتے, سارے گئے نا. آگے کہ جی ہمارے حکمران بھی تو وہاں جاتے ہیں نا. تو بھائی یاد رکھ لیں یہ ہے قیاس مال فارق. ہمارے حکمران جو جاتے ہیں وہ پاکستان کے آئین کے تحت جاتے ہیں, قانون کے تحت جاتے ہیں, وہ اس پاکستان کے آئین کے ملازم ہیں, اور آئین ان کو کہتا ہے ریاست پاکستان کا مفاد ہوتا ہے وہاں پہ, وہاں جانے میں ریاست پاکستان کا مفاد ہوتا ہے, تو وہ درست ہے, وہ ریاست کے لیے وہاں جاتے ہیں. لیکن آپ کا تعلق اس ریاست سے نہیں ہے. ہمارے محترم انجینئر محمد علی بھائی نے بھی اپنی ویڈیو کے اندر یہی بتایا تھا کہ وہ جو حکمران جاتے ہیں وہ ریاست کے مفاد کے تحت جاتے ہیں, اور آپ ریاست کے معاملے میں لنکڈ نہیں ہیں, آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, آپ مولوی ہیں, تو آپ کو دین کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا. اب ہم نے اس لیے اس کے ساتھ آپ قیاس نہیں کر سکتے. تو دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ کیا دین ہمیں اجازت دیتا ہے؟ کہتے ہیں جی, میں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ کھلے عام دعوت دینے کی اجازت نہیں تھی. لیکن میں کہتا ہوں وہ تو ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے نا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم تو اپنے عیسائیت کے فروغ کے لیے یہ بلایا ہے. لیکن اگر فرض کر لیں اگر وہاں پہ کھلے عام دعوت کی اجازت تھی بھی صحیح, تو پھر بھی میرا ایک چیلنج ہے کہ یہ پھر بھی جانا درست نہیں تھا اس دعوت پہ. اور وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. انہوں نے دعوت دی تھی نا کہ آؤ جی اپنا پیش کرو بیانیہ, ہم بھی بیانیہ پیش کریں گے, ایک دوسرے کا رد کرو, کھلے عام کرو. لیکن وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ ٹرمپ کر کیا رہا ہے؟ وہ مسلمانوں کو غزہ میں مار رہا ہے, اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے, ایران کو تباہ و برباد کر رہا ہے, یہ سارا کچھ وہ ٹرمپ کر رہا ہے. اس کے بعد وہ ہمیں یہ کہتا کہ آؤ ہمارے پاس. تو پھر مجھے ذرا بتائیں کہ ٹی ٹی پی والے کل کو اس ہشام بھائی کو دعوت نامہ بھیجیں, کہیں جی آئیں شریعت کے اوپر ہمارے سے بحث کر لیں, یہاں پہ بات کر لیں, ناشتہ بھی ہمارے ساتھ کریں, ہمارے ساتھ بات کریں. یہاں پہ ان کو مودی بلاتا اور وہ کہتا کہ اس طرح آئیں ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں, بحث کریں, کیا یہ جاتے اس ٹی ٹی پی کی دعوت پہ, بریک فاسٹ پہ جاتے؟ جنہوں نے یہاں فساد پھیلایا ہمارے ملک کے اندر, وہ فساد پھیلانے والے کی دعوت پہ کیا یہ جاتے؟ کبھی بھی نہیں جاتے نا. تو اس لحاظ سے یاد رکھ لیں اگر یہ ہوتا, پہلی بات تو میں نے آپ کو کلیئر کر دی, ان کی ویب سائٹ سے جا کے دیکھ سکتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا بھی پھر بھی ان کا معاملہ غلط تھا. اور ہاں ان کے بھائی نے محترم ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ, انہوں نے کلیئر بتایا ہے کہ میں اگر ہوتا تو میں کبھی بھی ادھر وہاں پہ نہ جاتا. اور
کلیئر چیز ہے, انہوں نے درست بات کی ہے. اس لیے کہ ٹرمپ کا جو معاملہ ہے اس وقت اگر وہ اس چیز کے لیے بھی بلائے دعوت کے لیے, پھر بھی ہم وہاں نہیں جا سکتے. جو ہم احتجاج ریکارڈ کروا سکتے تھے انکار کر کے, وہ اس طرح ریکارڈ نہیں ہو سکتا تھا اگر ہمیں وہاں پہ کھلے عام بات کرنے کی اجازت بھی ہوتی. اجازت تو تھی نہیں. آپ ایک ویڈیو دکھا دیں ہشام بھائی کی جس میں انہوں نے وہاں جا کے دعوت دی ہو, کوئی ایک چیز دکھا دیں نا. ہے ہی نہیں کوئی چیز, ہے ہی تھی نہیں اجازت. ویب سائٹ پہ انہوں نے خود لکھا ہوا ہے تنظیم والوں نے. تو انڈیا والوں نے کیا کیا تھا, جب پاکستان کے ساتھ میچ تھا انہوں نے ہاتھ ملانے سے انکار کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا. اگر ہشام بھائی اس وقت ابتسام بھائی کی طرح, ابتسام الہی ظہیرہ فضاء اللہ کی طرح وہاں پہ کہتے نہیں ٹرمپ تم نے یہ دعوت نامہ دیا میں نہیں آتا, تم میرے بھائیوں کے قاتل ہو غزہ کے اندر, تم ایران کے اندر میرے بھائیوں کے قاتل ہو, میں تمہاری دعوت پہ نہیں آتا. اس وقت ایران تو نہیں تھا لیکن غزہ کا معاملہ تو تھا نا. تو پھر وہاں پہ جو احتجاج ریکارڈ ہوتا وہ حقیقی ریکارڈ ہوتا. یہ میری گزارش ہے کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا, اور جو ان کی حمایت کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ حقیقت کو لاجک کو سامنے رکھ کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.